لباس کے اندر مشابہت، کفار سے، گناہ گاروں سے، بے حیاؤں سے، بے دینوں سے، یہ سب کی سب منع ہے۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور انسان کے ظاہر کا اس کے باطن پر اثر پڑتا ہے۔ لباس کا ہمارے جسم کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ آپ علماء کا لباس پہن لیں، پاکیزہ لباس پہن لیں، اس سے کیا ہوگا؟ اندر خیر پیدا ہوگی، اس لباس کے اثرات آئیں گے۔ اور اگر آپ کفار کا لباس پہن لیں، بے حیاؤں کا لباس پہن لیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہی کیفیت پیدا ہوگی جن لوگوں کا وہ لباس ہے۔ اس کا بڑا تعلق ہے۔ اب اس کی ایک آسان سادہ مثال دیکھیں، افغانستان کے اوپر طالبان کی حکومت آ گئی، تو مجھے اطلاع جو واٹس ایپ پہ آ رہی ہے، اس طرح سے ایک رپورٹ میں کو دیکھا میں نے کہ جی وہاں پہ لوگوں نے فوری طور پر برقعے پہن لیے، عورتوں نے، بلکہ یہ بھی دیکھا رپورٹوں میں، خبروں میں جو واٹس ایپ پر آ رہی ہیں کہ جی مختلف دنیا کے جو میڈیا کے لوگ تھے نا، مستورات، ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے بھی بغیر کسی کے کہے برقعے پہن لیے۔ اب معلوم نہیں وہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، چلو غیر مسلم ہیں تو انہوں نے بھی پہن لیے۔ یہ اثرات ہوتے ہیں۔ جیسا کیا کہتے ہیں پانی دریا میں ہوتا ہے نا، تو نہروں میں بھی ویسے ہی جاتا ہے۔ تو جو بھی ملک کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لباس کا اور اس طبقے کے لباس کا اثر عوام میں آتا ہے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھ بھی لیا، سننے میں آ رہا ہے یہ۔ تو لباس کا ایک اثر ہوتا ہے اور ظاہر کا اثر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ظاہر میں کیا رکھا ہے؟ آپ نے جناب صاف ستھرا لباس پہنا، نہا دھو کے خوشبو لگائی، اب آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں، کسی سے ملاقات کے لیے، کوئی فنکشن میں جانا ہے، ضروری جانا ہے، اب آپ نکل کے بیڈ روم سے باہر جا رہے ہیں کہ میں جناب جوتے پہنوں اور باہر جاؤں، اتنے میں آپ کا چھوٹا بچہ آیا، اس کے ہاتھ میں ناپاکی لگی ہوئی تھی، وہ آیا اور ابو 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 کہہ کے، پاپا کو کبھی کہہ کے جناب وہ لپٹ گیا، اور اس کے ہاتھوں کے جو نجاست تھی اور جو خرابی تھی وہ آپ کے کپڑوں پہ لگ گئی۔ اب یہ نشان ظاہر پر لگا یا باطن پر؟ ظاہر پہ لگا ہے نا، تو کیا اس سارے معاملے کا دل پہ اثر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب کوئی کہے کہ نہیں آئے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ظاہر کا اثر انسان کے باطن تک پہنچتا ہے۔ ایک اور مثال، ایک نوجوان کے لیے اس کی والدہ لڑکی تلاش کر رہی ہے کہ اچھی لڑکی میں لے شادی کر لوں۔ اب ایک جگہ وہ گئی، لڑکی نظر آئی، اچھی تھی، پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، سلیقہ بھی تھا، ساری چیزیں اس کے اندر جو اس کو چاہیے تھی موجود تھیں، لیکن اس کا یہ کان کٹا ہوا تھا تھوڑا سا، باقی سب ٹھیک، دوسرا کان بھی ٹھیک، سارا کچھ، ایک کان ہی کٹا ہوا تھا۔ اب اس نے آ کے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، گھر بھی اچھا چلا سکتی ہے، تمہیں بھی خوش رکھے گی، سارا کچھ ٹھیک ہے، خاندان بھی اچھا ہے، اچھے لوگ ہیں، بس ایک یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ اب بتائیں کیا ہوگا؟ کہ جی مجھے نہیں چاہیے۔ اکثر لوگ منع کر دیں گے، ذرا سا کان کٹا ہوا ہو وہ نہیں چاہیے، پر کٹے ہوئے ہوں تو کوئی بات نہیں۔ بھائی کان کا اصل کام کیا ہے؟ سننا، اس کی سنوائی ٹھیک ہے، لیکن ظاہر کا اثر ہو گیا نا، یہ ہوتا ہے۔ تیسری مثال لے لیجئے، یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ظاہر کا اثر کیا ہوتا ہے، ظاہر سے کیا ہوتا ہے جی؟ گھر میں مہمان آ گئے، بیگم نے آپ کو کہا جائیں جی امرود بھی لے آئیں اور انگور بھی لے آئیں۔ اب آپ کے اندر ہے کہ میں نے انگور بھی لینے اور امرود بھی لینے۔ اب وہاں گئے، آپ نے خرید لیے، اتنے میں وہاں اس کے پاس سیب بڑے اچھے رکھے ہوئے تھے اور کیلے بھی تھے۔ دکاندار نے کہا بہت اچھے ہیں، آپ ذرا یہ کیلے بھی لے لیں اور سیب بھی لے لیں، بڑے میں آپ کو مناسب قیمت پہ بھی دے دوں گا اور بڑے اچھے ہیں، یہ بھی لے لیں۔ اب آپ نے ادھر دیکھا تو دیکھا کہ سیب کا ظاہر میں کچھ فرق ہے، اور جو کیلا ہے اس کے چھلکے میں کچھ تھوڑا سا اوپر سے نشان سا لگ رہا ہے، داغی لگ رہا ہے۔ اب وہ دکاندار کہہ رہے دیکھو بھی اس کے آپ کیلے کے اوپر پہ نہ جاؤ، اندر سے بالکل صاف ہے، اب چیک کر لو، اندر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر سے ذرا نشان لوڈنگ ان لوڈنگ میں آ گیا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں مہمانوں کے سامنے رکھنے تو اس کا ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو ظاہر کا اثر تو پڑتا ہے، یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ظاہر کا اثر نہیں پڑتا؟ ایک اور مثال حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، بالکل برابر ساتھ ساتھ کھڑے ہو اور سیدھے کھڑے ہو، آگے پیچھے مت ہونا۔ اور آپ اس کا خاص اہتمام کرتے تھے کہ صف بالکل سیدھی بنے۔ فرمایا اگر تم صفوں کو ٹیڑھا کر دو گے، اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ یہ ظاہری چیز ہے نا، دل ٹیڑھا ہونا تو باطنی چیز ہے۔
تو ظاہر کا اثر باطن پر آتا ہے۔ عمامہ کے بارے میں ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے حدیث سن چکے ہیں کہ تم یہ باندھا کرو، پگڑی کو عمامہ کو باندھا کرو، تمہارے اندر بردباری اور حلم پیدا ہو جائے گا۔ تو ظاہر کا اثر دل میں پیدا ہو گیا نا، اعمال میں پیدا ہو گیا، تو ظاہر کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہم اپنا ظاہر ایسا بنائیں کہ قیامت کے دن ہم اسی ظاہر کو لے کے کن سے ملنا چاہتے ہیں وہ خوش ہو جائے۔ قیامت کے دن ہم کس سے ملاقات چاہتے ہیں، شفاعت کن کی چاہتے ہیں، آب کوثر کا پیالہ کن کے ہاتھوں سے پینا چاہتے ہیں، تو بھئی ظاہر بھی تو ایسا ہو کہ جب ملاقات ہو تو آقا خوش ہو جائے۔ تو اس کے اوپر، ان باتوں کے اوپر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔